बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज ज़रा कुछ गुफ्तगू करते हैं जनाब, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब और इंडिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान, और फिर सऊदी अरब में ही कुछ अखाड़ पिछाड़ हुई है। कुछ वज़ीरों को और कुछ अहम ओहदेदारों को किंग सलमान ने तब्दील कर दिया है, कुछ को बरतरफ कर दिया है, कुछ को तब्दील कर दिया है। फिर इसराइल के वज़ीर आज़म विज़िट करना चाह रहे हैं यूएई का, लेकिन फरवरी से लेके अब तक ये कई दफ़ा दौरा मनसूख हो चुका और एक बार फिर दौरा मनसूख हो गया। क्यों बार बार हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और एक और अहम ख़बर आपसे डिस्कस करेंगे, और वो है कि नरेंद्र मोदी ने एक इक़दाम किया है और उसका मकसद क्या है ये भी देखना है। और ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान, उसकी भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी करेंगे। और ईरान के बारे में अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक अहम तरीन बैठक हुई है, और उसमें इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और इसमें ईरान का मुस्तकबिल और ईरान के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, इस पे बातचीत हुई है। तो मैं सबसे पहले शुरू करते हैं सऊदी अरब। पहले तो सऊदी अरब में जो अखाड़ पिछाड़ हुई है वो ज़रा आपको बता दूं कि मामला थोड़े से संजीदा हैं, और अहम तरीन वज़ीर हज व उम्रा उनको बरतरफ कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया है, और उनकी जगह पे नए अस्साम बिन सईद को कायम मुकाम वज़ीर बनाया गया है। एक और काम किया, मोहम्मद सालेह जो हैं वो 2016 से वज़ीर हज उम्रा थे, उनको ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग किया गया है। फिर एक और शाही फरमान किंग सलमान ने जारी किया है, और उसमें सलमान ने सऊदी सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सरबराह शेख इब्राहिम बिन सलमान को ओहदे से हटा दिया है, उनकी बरतरफी आई है, और उनकी जगह पे शेख अली बिन सुलेमान को सदर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट तैनात किया है। सदर सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट तैनात किया है। एक और अहम तरीन फरमान जारी हुआ है, और वह है शाही फरमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के सदर को तब्दील कर दिया। अब्दुल हादी बिन अहमद को हटा दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है, और उनकी जगह पे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला को तैनात कर दिया है, जबकि अब्दुल हादी बिन अहमद को मुआवन वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया है। ये एक अहम ज़िम्मेदारियाँ अब्दुल हादी बिन अहमद को, जो कि सदर थे सिविल एविएशन के, उनको मुआवन वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया है। ये इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, और वो है मोहम्मद बिन नाइफ की रिहाई। मैंने आपको कहा था कि अमल पजीर होने वाली है, तो मोहम्मद बिन नाइफ और दीगर जो अहम तरीन शाही ख़ानदान के लोग नज़रबंद किए हुए हैं, उनके बारे में भी आइंदा चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। और ये इनका ताल्लुक़ है सऊदी अरब के अंदरूनी सियासत से, और ख़ास तौर पे MBS को जब से जो बाइडन इंतज़ामिया ने दबाने की और प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है, उसके बाद ये अहम तरीन चेंजेस आ रही हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जी एक और काम किया है, और वो ये हुआ है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया, गपशप लगाई, और नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद MBS को भारत के दौरे की दावत दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी चूँकि स्ट्रेटजिक दो तरफ़ा पार्टनरशिप है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है, लिहाजा विज़िट कर लिया जाए, और उनको दौरे की दावत दी है। इलाकाई सूरत हाल पे उन्होंने कहा है कि बातें करनी हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात हैं तो सऊदी अरब और इंडिया मिल के काम करना चाहते हैं, और सरमायाकारी तिजारत की में तोसी, ये भी मौज़ूआत हैं। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि इनको दौरे की दावत इसलिए दी है कि काफ़ी अरसे से सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान भी मामलात थोड़े से कशीदा हुए थे, और उसमें
ایک تو جو تیل کے معاملے پہ معاملات تھے اور کچھ اور ایشوز تھے، اور خاص طور پہ کرونا میں مودی سرکار کو کافی ڈس پڑی ہے، کافی نقصان پہنچا ہے، معیشت ان کی کافی گر چکی ہے، مائنس پہ جا رہا ہے، ان کی جو شرح نمو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ دو ملک ہیں جنہوں نے بھاری سرمایہ کاری انڈیا میں کرنی ہے، یو اے ای وہ مقبوضہ کشمیر میں کرنا چاہ رہی ہے، اور سعودی عرب ادروائز یہ ہے بھی کوئی 50 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری، یہ ہے ٹوٹل معاملہ۔ تو ارامکو کے ساتھ بھی کچھ معاملات تھے انڈیا کے، وہ بھی تعطل کا شکار ہوئے تھے، کچھ اختلافات چل رہے تھے، تو اب دوبارہ سے یہ ایک کام ہونے جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی اور ایم بی ایس مستقبل میں کیا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں تو ابھی تک OIC کی کانفرنس نہیں ہو سکی، لیکن یہ ضرور پیار کی بینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب چائنا کی طرف سے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت یو این سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننا چاہتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، لیکن چائنا نے اس کی بھرپور مخالفت کر دی ہے، اور بیجنگ سے اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتا، عالمی قوانین کا احترام نہیں کرتا، اور جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتا، اور خاص طور پہ نام لے کے کہا کہ بھارت کی طرف سے جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازعات کے علاقے کو جبری طور پہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کو ملایا ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، پاکستان کو بھی قبول نہیں اور عالمی برادری کو قبول نہیں، لہٰذا بھارت یہ اہلیت نہیں رکھتا۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، بھارت قومیت پرستی کی طرف انتہا پسندی کی طرف اور دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ جو اقلیت ہیں وہ محفوظ نہیں، لہٰذا عالمی جو معیار ہے اس پہ پورا نہیں اترتا۔ چائنا نے اس کی بھرپور کر دی ہے مخالفت۔ ایک اور خبر، یہ تو سعودی عرب کی میں بتا رہا تھا کہ یہ یہود و ہنود جی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے کم از کم، تو خیر اسرائیلی وزیر اعظم نے وزٹ کرنا تھا یو اے ای کا، فروری سے یہ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے یو اے ای نے، تب سے یہ وزٹ یہ دورہ ڈیو ہے، لیکن کئی دفعہ کرونا کی وجہ سے کہہ کے ٹال دیا گیا، اور اب جو آنا تھا فائنلی وزٹ کرنا تھا تو یہ دورہ بھی منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر تاریخ، اور اس کی وجہ اب کی بار یہ بتائی گئی کہ اردن کی فضائی حدود استعمال کرنا تھی اسرائیلی وزیر اعظم نے، اردن نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اردن کے شہزادے نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کرنا تھا، اور اس دورے کے انتظامات اسرائیل نے نہیں دیے، گرین سگنل نہیں دیا، اور اس وجہ سے اردن کے شہزادہ حسین کو مشرقی یروشلم کا دورہ اور مسجد اقصیٰ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ اردن نے وہ غصہ نکالا اور ان کو اجازت نہیں دی، اور بہت لیٹ کہتے ہیں کہ جی اجازت دے دی، لیکن اس وقت تک معاملہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اب دوبارہ نئی تاریخ کا تعین کیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ وزٹ ہوگا یو اے ای کا، کیونکہ یو اے ای کے ولی عہد کے ساتھ اسرائیل کے جو ہیں وزیر اعظم وہ کچھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اہم امور پہ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں، کچھ معاہدے ہونے ہیں، تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے معاملات چونکہ تھوڑے سے
ایران کے بارے میں پیچیدہ ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے، سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے، UAE بھی یہی چاہتا ہے، مڈل ایسٹ کے اکثر ممالک یہی چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کا رویہ ایران کے ساتھ ذرا تھوڑا سا نرم ہے۔ وہ اس کو اب وہ والی سختی نہیں ہے جو کہ ٹرمپ کے زمانے کی تھی۔ جوہری معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے امریکہ۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اسرائیل کے تحفظات ہیں، اور یہ ہیں تو خیر کاسمیٹکس ہی، ہمیں دکھانے کے لیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہوا بھی نہیں گزرتی، تو وہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے اب یہ ملاقات ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملے نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی قومی سلامتی مشیروں کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں تفصیلات سے جو بات چیت ہوئی، اس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ علاقائی سلامتی سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں جو اسرائیل کی تشویش ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایران کے بارے میں امریکہ کے جو تعلقات ہیں، یہ جو پالیسی ہے، اس میں ان شارٹ مختصراً یہ کہ اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ کہا کہ چونکہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اسرائیل بھی ایران پر حملے کے اپنے ہنگامی منصوبے کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور یہ نورہ کشتی چلتی رہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں، اور جہاں کسی کو فائدہ پہنچانا ہو وہ کر لیتے ہیں، اور باقی معاملات اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ذرا سچویشن مڈل ایسٹ کی، ایران، سعودی عرب، سب کچھ کہاں ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔